اپنے نورانی اور روحانی بیان سے مستفید فرمائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ہم سب کو اپنے نورانی اور روحانی بیان سے مستفید فرمائیں۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نقل قلوبنا، اللهم زين أخلاقنا، اللهم ارحمنا، اللهم رب زدنا وألحقنا بالصالحين. تمام حمد ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات کہ جو خالق کائنات ہے اور مالک الارض والسماوات. حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع رسول مستشم اللہ کی پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا وجود مالک الدین فخر الرجب بادی قومنا سیاح ضامکان سید السجا سرور لالا محمد نشر دعوی ماہر قبا شہد شاہ حسینہ تتم الدورہ سرخیز زبر زمانہ جلوہ سور عدد نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم. حضور نجر مدحہ رازدار المعروحہ شاہد المنتقى صاحب علم نشرح آقائے قومین نانا حسن معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناظر میں ہم سب اپنی محبت، اپنی عقیدت اور اپنی ارادتوں کا
खिराज नजर करते हैं। हुजूर करम नवाजी फरमा कर हमारी इस नजर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। जामा मस्जिद कादरी माशाअल्लाह हर इस नबी की 11 तारीख की शब को इसी शौक और ज़ौक़ के साथ हुजूर सय्यदना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि इस सारी तमाम सिलसिले में महफिल का इनकार होता है। तो उसी सिलसिले की आज माह जमाअतुल उला की याद शब कादरी मस्जिद में ये महफिल अल्हम्दुलिल्लाह निकाल हासिल है। तो मुबारकबाद पेश करता हूँ मस्जिद हाजा की इंतजामिया को, मस्जिद हाजा के इमाम और खतीब और खादिम हज़रात को और इस मोहल्ले के नौजवानों को जिनके चेहरे मुझे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं माशाअल्लाह, और इनके सीनों पर मेरे इमाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान की फिक्र के नाम से और उनके रोज़े की शबी के उन्वान से एक पेज भी सजा नजर आ रहा है। अल्लाह हम सबको तेरी रज़ा अता फरमाए। अंजुमन फिक्र आला हज़रत क्या बात है, ये सारे नौजवान अंजुमन में शामिल हैं। कितने आप माशाअल्लाह 42 के करीब, क्या बात है। मैंने कहा देख चलो समझ गया। आपके पास घोड़ा है, वो जितना भी आता है उसका, लेकिन उससे दौड़ाने वाला भी होना चाहिए। और यहाँ मुख्तलिफ कदरी गाते हैं, एक नहीं, लेकिन रंग देखे मिलते हैं। इसका मतलब ये वो कैसे घोड़ा मिल रहा है, उसको दौड़ाना है। अल्लाह नौजवानों के शौक में, बुजुर्गों के शौक में मजीद बरकत। आप मशकूर हूँ माशाअल्लाह, आप सबका मशकूर हूँ और खासतौर पर इस भाई का कि इन्होंने रास्ता किया कि आपकी इस मस्जिद में मुझे हाजिरी का मौका मिला और इतने रंगे मोहब्बत में मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा तो बड़ा लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। चले दुआ करें कि बस अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, हमें बच्चों से बड़ा प्यार है, बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है ना। ये बच्चे मुस्कुराते हुए भी अच्छे लगते हैं, मस्तियाँ करते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन कब जब मुस्कुराने का टाइम हो, मस्तियों का टाइम है, और जब मस्जिद में आए तो फिर अदब के साथ, फिर एहतराम के साथ बैठते हैं, ठीक है। फिर जोर जोर से ऊंची आवाज में बातें नहीं करते, ना आहिस्ता आवाज में बातें करते हैं। कितने बच्चे बैठे हैं, एक दो, इतने सारे बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं।
کچھ بچے ایسے جو بڑی طرف نہیں گئے، کچھ بچے ایسے جو بڑی طرف نہیں گئے، سارے بچے یہاں دیکھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ، یہاں پر دیکھیں۔ رمضان میرا یہاں پاکستان میں نہیں گزرا، جب میں پاکستان میں باہر تھا میں نے اس ملک میں، اس ریاست میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ جتنے بچے کم ہیں یہ تھوڑے ہیں، وہاں تو ہر باپ کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر آتا ہے۔ عرب کی ریاست ہر باپ کے ساتھ بچوں کو لے کر آتا ہے، اور آپ یقین کریں وہ بچے ہماری مسجد کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ضعیف اور جو نوجوان ہوتے ہیں، ان سے زیادہ مؤدب اور احترام والے، ان سے زیادہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے مسجد میں کہاں بیٹھنا ہے، انہیں پتا تھا کہ ہم نے مسجد میں چلنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، بات کیسے، کچھ بتانے والا نہیں تھا، انہیں کو بتا نہیں رہا یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو۔ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ آتے نہ وہ بھاگتے بھی جب بچے اچھے لگتے ہیں، شور نہیں کرتے۔ تو بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو بڑے ہیں نا، انہوں نے برسوں پہلے سے یہ عادت اس میں ڈالنی شروع کی ہوئی ہے، عادتیں ان کے اندر ڈالنی شروع کی ہوئی، تو اب برسوں کے بعد انہیں اپنی مسجدوں میں یہ ادب اور احترام والا بچوں کی طرف سے رویہ مل رہا۔ اچھا، ہم ڈرتے ہیں، ہم میں سے جو بڑے یہاں بیٹھے ہیں میرے خیال میں کہ ان کے بچے گھر والے کو نہیں ہوں گے، گھر کے بچے نہیں ہوں گے، یہ میرے خیال محلے کے بچے، مدرسے کے بچے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو لے کر نہیں آئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطانی کریں۔ تو ہم اس بات سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنے کے بعد ہم 10 سال آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کو نہیں بتائیں گے، آپ ان کو نہیں سمجھائیں گے، حاضری کے آداب نہیں بتائیں گے، تو ان کی عادت کے اندر وہ چیز آئے گی نہیں۔ یہ بچے، ان کا طرز عمل ایسے ہی رہے گا، یہ بڑے ہو جائیں گے، اور پھر ان کے جب بچے ہوں گے پھر یہ بھی میرے بچوں سے اسی طرح ڈرا کریں گے۔ تو بچوں کو، جو سمجھدار بچے ہیں، مسجد میں لاتے ہوئے ڈرے رہیں، مسجد میں لاتے ہوئے ڈرے نہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ گھر میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ کون سی نماز؟ فرض نماز نہیں، جو بقیہ سنتیں ہوتی ہیں، یہ فرض نماز سے پہلے جو سنتیں موقدہ یا غیر موقدہ ہوتی ہیں، نوافل ہوتے ہیں، وہ گھر میں پڑھیں۔ کہاں پڑھیں؟ گھر میں پڑھیں۔ آپ گھر میں پڑھیں گے تو پھر بچے آپ کو دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں گے۔ وہ دیکھا نا، اگر باپ سگریٹ پیتا ہے بچہ اسے دیکھتا ہے، پھر باپ جب وہ سگریٹ اس ٹرے کے اندر پھینک دیتا ہے نا، تو بچہ باپ سے آنکھیں چھپاتا وہ اٹھاتا ہے اور منہ سے لگاتا ہے۔ اس کو آتا نہیں ہے سب کیسے کرتے ہیں، اسموکس کیسے کرتے ہیں، اس کو آتا نہیں ہے، لیکن وہ بس ایسے منہ سے لگا لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے منہ سے لگاؤں گا تو دھواں نکلے گا منہ سے، پتا نہیں ہوتا، لیکن وہ باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ والد محترم بچوں پر شفقت کرتے ہوئے گھر میں اسموکنگ نہ کریں، ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، اس سے درست نہیں رہتی، تو اگر باپ اسی طرح اگر گھر میں نماز پڑھتا ہے، ماں نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ماں باپ، تو پھر بچے ان کے عمل کو دیکھتے ہیں، اور ان کے عمل کو دیکھنے کے بعد پھر ان جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں سے ان کی عادت بنے گی۔ پھر جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں اس کو کھڑا ہونا آ گیا، اس کو رکوع سجود کرنے آ گئے، پھر آپ اس کو مسجد میں لے کر آئیں، اور مسجد میں لائیں تو جماعت کے وقت نہ لائیں، نماز کا وقت نہ ہونا ایسے لے کر آئیں، اور اس کو وضو کرائیں، خود بھی وضو کریں، اور پھر نماز کے لیے ایسی صف میں کھڑے ہوئے اپنے ساتھ نماز پڑھائیں۔ یہ کئی سال تک کرنا پڑے گا، کئی سال کرنے کے بعد پھر جب بچہ 7-8 سال کا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو یہ 2 سال آپ لے کر آئیں مسجد میں، اس طرح اس کی عادت بن چکی ہوگی کہ مسجد میں آنا ہے، وضو کرنا ہے، اور آگے صف میں ایسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ تو ہمارے محلے کے، ہماری مساجد کے بچے جو بے لگام بکرے کی طرح ادھر طرف بھاگتے پھرتے ہیں نا،
اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بڑوں نے انہیں سمجھایا نہیں، بڑوں نے انہیں سکھایا نہیں. وہ صرف ایک بار ڈانٹ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. ہمیں باپ نہیں بننا، ہم نے چاچا نہیں بننا، ہم نے بڑا بھائی نہیں بننا، ہم نے بچوں کے لیے معلم بننا ہے، سکھانے والا بننا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کچھ بھی ہیں وہ گھر میں یہاں پر آئیں تو آپ مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں. آپ کے ہر عمل سے تربیت جھلکنی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں بچوں کو آگے دکھا کر ڈانٹ کر ہم نے سمجھا دیا، تو اس طرح ان کی تربیت نہیں ہوتی. اور تربیت نہیں ہوتی تو وہ بیچارے ڈر کے ہمارے 5 منٹ تو مستی نہیں کرتے، لیکن جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی شور شرابہ ہوتا ہے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، تو بچوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب جب مسجد میں آیا کریں تو پھر باتیں نہیں کیا کریں، ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ مسجد میں بیٹھا کریں. ٹھیک ہے؟ بیٹھیں گے؟ نیلی ٹوپی والے ادب کے ساتھ بیٹھا کریں، احترام کے ساتھ. اللہ غوث پاک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت غوث پاک سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں. کہو سبحان اللہ. سب کی آواز میں آئی ہے سبحان اللہ. آپ کے انجمن کا نام ہے فکر عالم، انجمن فکر عالم. اور اعلیٰ حضرت کو غوث پاک سے بڑی محبت. وہ مرتبہ سنی ہے نا آپ سب نے، وہاں کیا مرتبہ اے غوث رے بالا تیرا، سنی ہے نا؟ یہ کس نے لکھی؟ اعلیٰ حضرت نے لکھی. اعلیٰ حضرت نے لکھی. اعلیٰ حضرت غوث پاک سے بڑی محبت کرتے. ایک بار غوث پاک کی نیاز ہوئی، غوث پاک کے سارے ثواب کے لیے، تو جو نیاز بٹی تو حیات اعلیٰ حضرت تحریر کرنے والے لکھتے ہیں کہ وہ چاول کیا تھے؟ چاول. نیاز بٹی. اب یہ غوث پاک کے نام کی نیاز تھی، تو غوث پاک کے نام کی نیاز سب میں تقسیم ہوئی. تو جب نیاز تقسیم ہوتی ہے تو غیر ارادی طور پر نیاز دیتے وقت لیتے وقت نیاز کے کچھ ذرات زمین پر بھی آ جاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس تخت پر یا چرپائی وغیرہ پر آپ تشریف فرماتے ہیں نا، تو وہ نیاز دیتے اور لیتے وقت کچھ ذرات نیاز غوث پاک کے نا زمین پر گر گئے. تو لوگوں نے پھر ایک عجیب منظر دیکھا کہ غوث پاک سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایسی عقیدت تھی، ایسی محبت تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے تخت سے، اپنی چارپائی سے نیچے تشریف لے کر کے آئے اور اپنے آپ کو اتنا جھکا لیا کہ آپ کا جو مبارک منہ تھا وہ زمین کے قریب ہو گیا. پھر آپ نے اپنی مبارک زبان باہر نکالی اور ہاتھوں سے نہیں، غوث پاک کی نیاز کو زبان کی نوک سے زمین سے اٹھایا اور اٹھا کر کے پھر اسے کھا لیا. جب یہ منظر دیکھا نا لوگوں نے، تو پھر ان کو اناج کی ذرات اور کھانے پینے کی ذرات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا، اور اس بات کی اہمیت کا بھی پتہ چلا کہ غوث پاک سے منسوب جو کھانا ہو جائے اس کی عزت اور تقریب پھر ایسے کرنی چاہیے. اعلیٰ حضرت اتنی محبت فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ تجھ سے درد اور درد سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، کلو منصوب الی محبوب محبوب. وہ کہتا ہے نا کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے کیا ہوتی ہے؟ محبوب ہوتی ہے. جو پیارا ہے نا، میرا اور آپ کا پیارا ہوتا ہے، اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے کیا ہوتی ہے؟ پیاری ہوتی ہے. ایک دن ایک شخص نے مجنو کو دیکھا، اس نے ایک عجیب حرکت کی. مجنو کھڑا ہوا تو رستے سے ایک کتا گزرا، مجنو آگے بڑھا، اس نے کتے کے پاؤں کو چوم لیا
کتے کا پاؤں کو چوم رہا ہے. تو کسی شخص نے کہا نادان تو انسان ہوگا کتے کا پاؤں چوم رہا ہے, کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. تو مجنوں کھڑا ہوا, اس نے کہا نادان میں نہیں, نادان تو تم, تمہیں پتہ نہیں یہ وہ کتا ہے جو میرے یار کی گلی سے بھی ہو کر آیا ہے, جو میرا محبوب ہے نا لیلا, یہ اس کی گلی سے ابھی ہو کر آیا ہے. تو محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے کیا ہوتی ہے, یہ اس کا پاگل بنتا ہے, یہ اس کا پاگل بنتا ہے. وہ اپنی محبت میں کتنا بڑھ گیا. اور ایک پتے کی بات بتاؤں, آپ آج تک شاید آپ نے سنی نہیں ہے, آپ نے مجنون لیلا کا جو قصہ سنا ہے نا, بعض ائمہ فرماتے ہیں, محدثین بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجنون تھے نا, مجنون مرد تھا, لیلا عورت تھی. فرماتے ہیں جو مجنون تھا نا, یہ مجنون تابعی کون ہے, جنہوں نے صحابی کی زیارت کی, مجنون تابعی ہے. اور یہ جو انہوں نے عشق لیلا کا یہ ڈھونگ رچایا تھا, اللہ سے اپنی محبت, جو اللہ سے ان کی محبت تھی, یہ اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوتا کہ میں لیلا سے محبت کرتا ہوں. تو وہ ائمہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ مجنون تھے, دیوانے تھے, یہ اللہ کی محبت میں اور اس کی ذات و صفات کی پہچان میں ایسے غرق تھے, ایسے غرض تھے کہ اس کو چھپانے کے لیے, اپنی محبوبیت کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کیا, ایک عورت کو اپنا وہ بنانا, اپنی ساری محبت اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ بھائی میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. یعنی اولیاء اللہ کا ایک طبقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نا, اپنے آپ کو لوگوں کے مجمع کے اندر ذلیل کرواتے ہیں, رسوا کرواتے ہیں. کیوں؟ مجمع کے اندر لوگوں کے سامنے عزت ملنا, مرتبہ ملنا, بابا ہونا, نیکوکاری کا اعلان ہونا, حضرت محترم جناب ولی اللہ, یہ سب چیزیں نفس کو بڑی مرغوب ہوتی ہیں, نفس کو بڑی پسند ہوتی ہیں. تو اللہ کے ولیوں کا ایک طبقہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ جب لوگوں کے مجمع میں آتے تو خلاف عادت کوئی ایسا کام کرتے کہ جو عادتاً انسان کرنا ناپسند کرتے تھے, تو جب وہ کام کرتے تو پھر لوگ ان سے گھن کیا کرتے تھے, یار یہ کیا کرتا ہے, آپ اس کو اللہ کا ولی پوچھتے ہیں. اور پھر جب وہ اس مجمع سے واپس تخلیے میں جاتے, خلوت میں جاتے, پھر اپنے نفس کے اوپر ہنستے اور پھر کہتے اور تجھے مرتبے چاہیے, اور عزت چاہیے ہیں, اور تجھے بڑے بڑے القابات اور نام چاہیے. پھر ان کا نفس ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے کھڑا ہوتا, وہ کہتا تھا نہیں کر یار, بس کتنا اور مجھے رسوا کرنا ہے. پھر آپ کہتے کہ اب اگر تو نے اور مزید مقام اور مرتبے مانگے نا, میں تجھے پھر اس طرح ذلیل رسوا کروں. اللہ. تو مجنون کی بات چلی, اور مجنون وہ کہتے ہیں کہ محبوب کے در سے اور محبوب کی گلیوں سے نسبت رکھنے والی ہر شے محبوب ہے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی یہی فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہماری کیا اوقات کہ ہم غوث پاک سے نسبت رکھیں. غوث پاک تو بڑی بارگاہ ہے, وہ تو قطب الاقطاب ہیں, وہ تو سید السادات ہیں, وہ تو وارث کتاب اللہ ہیں, وہ تو نائب رسول اللہ ہیں, وہ تو محبوب سبحانی ہیں, وہ قطب ربانی ہیں, وہ غوث سمدانی ہیں, وہ شہباز لامکانی ہیں, وہ ولیوں کے سردار ہیں, وہ امام الاولیاء ہیں, وہ امام العلماء ہیں. تو غوث پاک سے ہماری اور تمہاری نسبت یہ کیا اوقات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے غوث پاک کا جو آستانہ ہے نا, اس آستانے پر جو کتے کبھی آ کر کے حاضری دیتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں تو ان کتوں سے نسبت ہے. کہو سبحان اللہ. غوث پاک کے در سے نسبت تو بڑی بات ہے. ارے غوث پاک کے در پر جو کتے بھی آتے ہیں پھرتے محبت میں اور محبت کا دم بھرتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں تو ان سے اصل میں نسبت ہے, ان سے نسبت ہے. بچوں کی طرح سنیں بھائی, میں آپ کو دیکھنے کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں. کہاں سے آپ؟
कोरंगी तीन से आया हूँ आपको देखने के लिए, आप देख के नहीं गए? यार मैं आपको देखने के लिए कहाँ से आया हूँ? ऐसे ऐसे करो, बोलो नहीं करो। इतनी दूर से आया हूँ आप लोगों को देखने के लिए, अब आप लोग मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। मैं तो इतना पहले भी कह चुका हूँ, मुझे देखे मुझे देखे। अब बातें नहीं करें, ठीक है? बातें नहीं करें, नहीं तो मैं नाराज होकर जाऊँगा। आपके मेहमान जब घर पे आते हैं वो नाराज होकर चले जाओ तो ये बड़ी गंदी बात होती है। सब तवज्जो से सुने, किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे। कोई आपको बोले सीधा बैठ उल्टा बैठ, नहीं, तवज्जो से बैठे बस। फिर इंशाल्लाह न्याज भी मिलेगी। जो बच्चा बात भाई देख ले, अंजुमन वाले, जो बच्चा आपको बातें भी करता नजर आए ना, बातें करता हुआ नजर आए, उसको न्याज नहीं मिलेगी बस, ठीक है? मैं कह रहा हूँ उसे न्याज नहीं मिलेगी। मौलवी साहब ने बोल फिर बात ही कर। अब जो बच्चा बातें करेगा उसको न्याज नहीं मिलेगी। बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आप अहबाब न्याज लेने का टाइम आएगा तो सबसे करीब हो जाएगा। बच्चों को पीछे कर दो, और जब सुनने सुनाने का टाइम है तो सबसे पीछे बैठे रहो। तो भाई आगे चलो यार, आगे आगे हो गए, आगे। मैं आपसे ज्यादा गुफ्तगू करूँगा, आप लोग समझते भी हो यार। बच्चे आपसे ज्यादा बैठे हुए हैं, माफ फरमाओ यार, ये माहौल बनाना पड़ता है। नहीं तो मैं बड़ी अहम बात कर जाऊँगा लेकिन आपको उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होगा। साजिद भाई थोड़ा आगे आ जाओ जरा, मेरे पास आ जाओ। ये पिलर के पीछे छुप गए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं होगी। आगे आ जाए, ये चीज आ जाए आगे आ जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात। अब ये बड़ों के चेहरे करीब हो गए तो मुझे आपसे मुखातब होने में आसान है। बहुत शुक्रिया सरकार, आपको बहुत नवाज करना है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि भाई हमें तो उस बात के दर पर जो कुत्ते आते हैं ना मोहब्बत से, हमें तो उनसे निस्बत है। तो क्या फरमाते हैं? तुझ से दर और दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। यानी गौस पाक को आस्ताने से निस्बत है, हुजूर गौस पाक में आराम फरमा रहे हैं। तुझ से दर यानी गौस पाक को दर, आस्ताने से निस्बत, और दर से सग। और दर से कौन आता है? मोहब्बत करने वाले कुत्ते आते हैं। फिर फरमाया कि तुझ से दर, दर से सग, और उन सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है ए गौस दूर का डोरा है, दूर का डोरा है। अल्लाह। फिर फरमाते हैं कि ये जो निशानी हमें मिली है, आप फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं कभी नहीं मारे जाते। जब कुत्ते ज्यादा हो जाते हैं ना इलाके में, तो फिर शहर की जो म्यूनिसिपल कमेटियां होती हैं उनकी तरफ से ऐलान होता है कि भाई कुत्ता मार मुहिम चलाई जाए। तो कुत्ते मारे जाते हैं ना, उन्हें गुलाब जामुन खिलाते हैं, गोली मारते हैं। जब कुत्ते ज्यादा हो जाते हैं, काटने लग जाते हैं, बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं, तो फिर उनकी सफाई होती है, कुत्तों को मारा जाता है? लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसको नहीं मारते, जिसके गले में पट्टा होता है उसे नहीं मारते। तो हम गौस पाक के कौन हैं और हमारे गले में किसकी गुलामी का पट्टा है? गौस पाक की गुलामी का पट्टा है। फरिश्ते भी जब अमाल की बर्बादी की तरफ सूए जहन्नम ले जा रहे होंगे तो देखेंगे यार इसके गले में तो गौस पाक की गुलामी का पट्टा है। तो गौस पाक फरमाते हैं इस निशानी के जो सद हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी रहे ए गौस पट्टा तेरा। अल्लाह। आओ तुम्हें एक मोहब्बत का किस्सा सुनाता हूँ, आओ तुम्हें एक प्यार की कहानी सुनाता हूँ। और बच्चे कहानियां बड़े शौक से सुनते हैं ना, मैं क्या करूँ, बच्चे ही ज्यादा है, मैं इनसे ही बात करूंगा। आओ बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन ये कहानी कुरान में बयान हुई। कहां पर? किसमें बयान हुई? कुरान में बयान हुई। कहां बयान हुई? किसमें बयान हुई है? कुरान में बयान हुई। ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए। अल्लाह। सुनो, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान दुनिया पर उठा लिए गए ना, ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल
نہیں ہوا، وفات نہیں ہوئی. بچے سارے نام سنا نا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہیں. ان کا انتقال تو پھر یہ کہاں ہے؟ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا. کہاں اٹھا لیا؟ آسمان پر اٹھا لیا. یہ کیا ہے؟ ابھی تک زندہ ہیں. سب بچے بولے کیا ہیں؟ کون؟ بات کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی زندہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، انتقال نہیں ہوا، وفات نہیں ہوئی، آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا نا، تو پھر جو دین عیسوی کی تبلیغ کرنے والے ان کے حواری تھے، حضور کے جو جانثار تھے نا، حضور جن کی آنکھوں میں رہتے تھے اور حضور کی آنکھوں میں جو رہتے تھے وہ صحابی کہلاتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے جو محبت کرتے تھے، جو آپ کو علیہ السلام کے ہمراہ رہتے تھے، تو انہیں بھی تو کچھ کہتے تھے نا، انہیں حواری کہتے تھے. کیا حواری؟ اس کا معنی بھی صحابی ہوتا ہے، اس کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، اس کا معنی بھی رفیق ہوتا ہے، اس کا معنی بھی ساتھی ہوتا ہے. تو وہ حواری چند نفوس کے اوپر مشتمل تھے جو دین عیسیٰ علیہ السلام کی ترویج کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. تو اس دور کا جو بادشاہ تھا نا دقیانوس، اس نے ان کو پکڑ لیا، دربار میں طلب کیا. بچوں کہانی سنو، بڑے مزے کی کہانی ہے. دربار میں ان کو طلب کیا، تو طلب جب کیا تو پھر یہ اس دربار میں گئے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں، جو درویش لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی کفالت میں ہوتے ہیں، جن کا اللہ دوست ہوتا ہے اور وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ پھر دنیا والوں سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ کسی بادشاہ کے رعب سے، دبدبے سے، اس کے پروٹوکول سے، اس کے دربار کی شان سے، شوکت سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی صدائیں بلند کرتے ہیں، کلمہ حق بلند کرتے ہیں نا. تو یہ چند نفوس قدسیہ دربار دقیانوس میں بلائے گئے اور کہا بھائی آؤ سنو. تو جب یہ اللہ والے، اللہ کے نبی کے ماننے والے، یہ کون ہوئے؟ اللہ کے ولی ہوئے. کون ہوئے؟ کون ہوئے؟ اللہ کے ولی ہے نا. اللہ کے نبی تو نہیں ہے، بلکہ نبی کو ماننے والے ہیں، نبی کی امت میں سے ہیں، اور ایسے امتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت انہیں عطا فرمائی، تو یہ اللہ کے دوست ہوئے. اب یہ اللہ کے ولی دربار دقیانوس میں کھڑے ہیں. تو وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اذ قاموا، جب یہ اس دربار میں کھڑے ہوئے سب کے سب، تو یہ سب ایک زبان ہو کر کہنے لگے فقالوا ربنا رب السماوات والارض. وہ بادشاہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، لیکن یہ جب اللہ کے ولی، عیسیٰ کی امت کے اللہ کے ولی اس دربار میں کھڑے ہوئے تو پھر اللہ کی توحید کا علم بلند کیا اور کہنے لگے فقالوا ربنا، ہمارا رب تو وہ ہے رب السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا رب ہے. وہ بادشاہ خود خدا ہونے کا اعلان کرتا. دقیانوس خود خدا ہونے کا کیا کرتا تھا؟ اعلان کرتا، دعویٰ کرتا. اور یہ جو اللہ کے ولی تھے، یہ اللہ کے رب ہونے کا اعلان کرتے اور انہیں اپنی نظر میں رکھنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، خوف ان کے دلوں میں ڈالنے کے لیے اپنے دربار میں بلایا. دربار میں بلایا، آؤ تمہیں بتاؤں میری دربار کی شان و شوکت کیا ہے، تاکہ تم سب ڈر جاؤ اور توحید کا علم بلند کرنا چھوڑ دو اور میری خدائی کے پرستار ہو جاؤ. لیکن وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض. اور پھر کہتے ہیں لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. اور ہم میں سے ہر ایک آسمان اور زمین کے مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی کو نہیں پکارتا، کسی کی عبادت نہیں کرتا. پھر کہتے ہیں اگر ہم ایسا کریں تب تو ہم نے بڑی بری بات کی. اللہ اب انہوں نے جب اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا، توحید کا ڈنکا بجایا، توحید کے علم کو بلند کیا، خدا کی توحید کو بتایا، بادشاہ کیا ہو گیا؟
جلال میں آ گیا، غضب آ گیا، غصے میں آ گیا. بچوں کہانی سن رہے ہو نا، بادشاہ کو غصہ آ گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ خدا تو میں ہوں معاذ اللہ، اور یہ کسی اور کے نام کے ڈنکی گا رہے ہیں. میرے دربار میں آ کر بھی ان کو خوف نہیں ہے، یہ ڈر نہیں رہے مجھ سے. اب بادشاہ کو جلال آ گیا. بادشاہ نے کہا تمہارے چند لمحوں کی تمہیں فرصت دے رہا، اگر تم نے اپنا عقیدہ نہ بدلا تمہاری گردنیں کاٹ دوں. تمہاری گردنیں. بادشاہ کے پاس جلاد ہوتے ہیں، کہانی میں سنا ہے کبھی؟ بادشاہ کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑی سی تلوار ہوتی ہے، بڑی سی تلوار ہوتی ہے. بادشاہ جس کو کہتا ہے نا اس کو قتل کر دو، تو پیارے بچوں پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کی گردن اس تلوار سے کاٹ دیتے ہیں. بادشاہ نے کہا دیکھ رہے ہو جلاد، اگر تم لوگوں نے مجھے خدا نہیں مانا تمہاری گردنیں کٹوا دوں. وہ اللہ والے اگر وہ اپنی گردنیں کٹوا بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا ہوگا نا کہ اگر ہماری گردنیں بھی کٹ جائیں گی تو پھر اللہ اور اس کے نبی، اللہ کی توحید اور اس کے نبی عیسیٰ کی رسالت کے پیغام کو آگے کون پہنچا دیں. تو یہ سب جو اللہ کے ولی تھے یہ دربار سے نکلے، پھر اپنے محلے میں آئے، محلے سے نکلے، جس شہر میں رہتے تھے وہاں سے بھی نکلے، اور شہر کے جو مضافات تھے، دیہات تھے، وہاں سے بھی آگے نکل گئے. اب جائے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. اب کہاں جا رہے ہیں؟ چھپنے کے لیے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ چھپنے کے لیے جا رہے ہیں. کس سے چھپ رہے ہیں؟ بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سے. ارے بات سمجھ، بادشاہ کے سپاہیوں سے چھپ رہے ہیں. اب جائے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. جب شہر سے باہر نکلے اور شہر کی حدود ختم ہو گئی تو ان ولیوں کے پیچھے اللہ کے جو دوست ہیں نا، ان کے پیچھے یہ کتا بھی چلنے لگا. کہو سبحان اللہ. کون چلنے لگا؟ پہلے یہ بتائیں، یہ قرآنی کہانی بچوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ قرآنی کہانی مزیدار ہے نہیں ہے؟ اب اس کا اینڈ بھی ہم نے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اینڈ تک جانا. ایک کتا ان کے پیچھے چلنے لگا. اب بتاؤ، اے بیٹا، کتا بھونکتا ہے نا، جب بھونکتا ہے تو دل ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے نا. اگر ہم سناٹے میں جا رہے ہوں، کتا بھونک جائے، ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، ہوتا ہے نا ایسا. اب یہ اللہ کے ولی جا رہے ہیں، ان کے پیچھے کتا آ رہا ہے. انہوں نے راستہ تبدیل کیا. بھائی چھپنے جا رہے ہیں، اور کتا نے ان کو دیکھ لیا، یہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کیا. یہ کتا آگے پیچھے ہو جائے، لیکن کتا پھر پیچھے. جب کتا نہیں رکا نا، انہوں نے پھر پتہ کیا کیا پیارے بچوں، انہوں نے اپنے جوتے اتارے، کتے کو مارے کہ یہ بھاگ جائے. کتا نہیں بھاگا. انہوں نے پتھر اٹھائے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے مارے. کتے کو لگے، کتے کو نہیں لگے کہ ڈر جائے، لیکن کتا پتھر کھانے کے بعد بھی نہیں بھاگا. کتا پیچھے چل. جب وہ پریشان ہو گئے نا، کتا بھاگا ہی نہیں، تو پھر اس کتے نے پتہ ہی کیا کیا. سناؤ آگے، توجہ ہے نا. اس کتے نے پتہ ہی کیا کیا. جب ہم کتے کو مارتے ہیں تو پھر وہ غصہ کرتا ہے نا. بعض گندے بچے ہوتے ہیں جو جانوروں پر رحم نہیں کرتے ہیں. اصل میں بچوں کے اندر بھی ایک آدمی چھپا ہوا ہے. یعنی وہ بچوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر حاوی ہو جائے. تو اس کو کوئی اور تو ملتا نہیں. مرغی مل جاتی ہے، بلی مل جاتی ہے، کتا مل جاتا ہے. وہ اپنی مردانگی، اپنی آدمیت دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تو پیارے بچوں، نہ چھوٹے بھائیوں کو مارتے ہیں، نہ چھوٹی بہنوں کو مارتے ہیں. اور اسی طرح نہ ہی وہ جو جانور ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، مرغیاں وغیرہ، بلیاں وغیرہ، یہ کتے جو ہوتے ہیں انہیں مارتے نہیں. آج ایک وعدہ کر لو
بچوں ایک وعدہ کر لو، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرنا ہے کہ آج کے بعد جانوروں کو ستائیں گے نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پکا والا وعدہ، اللہ کے گھر میں بیٹھے پکا والا وعدہ، جانوروں کو نہیں ستائیں گے، ٹھیک ہے؟ بس ہاتھ نہیں چکا۔ ابن ماجہ کی حدیث سے پاک حضور فرماتے ہیں کہ ہر پیاسے یا ذی روح، جانور بھی روح والے ہیں نا، ان کے اندر روح ہوتی ہے جان کی، ہر پیاسے یا ذی روح کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، ثواب ملتا ہے یار، مفت کا ثواب ہے، مفت کا ثواب کمانا ہے۔ ان کو جو تنگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ہم سب نے ارادہ کیا ہے، نیت کری ہے، تو ہم جانوروں کو تنگ نہیں کریں گے، اسی طرح چھوٹے بچوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ بعض بچوں کو ریسلنگ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، جون سینا بن جاتا ہے تھوڑی دیر، چھوٹے بھائی پر داؤ لگا رہے ہوتے ہیں، تو اتنی زیادہ ریسلنگ نہ دیکھا کریں، بلکہ دیکھا ہی نہ کریں، مدنی چینل دیکھا کریں، مدنی چینل، ٹھیک ہے؟ تو بچوں سے پیار کریں، چھوٹے بہن بھائیوں سے پیار کریں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کتے کو مارا۔ کیوں مارا؟ بھائی اس لیے مارا کہ یہ اللہ کے ولی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے چھپنے جا رہے ہیں، چھپنے جا رہے ہیں نا۔ اب کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بھونکتا ہے، بھونکتا ہے نا، ضروری نہیں ہے اس کو غصہ آیا تو پھر ہی بھونکتا ہے، اس کی تو عادت ہے، وہ ویسے ہی بھونکتا ہے۔ تو ان اللہ کے ولیوں نے سوچا ہم جہاں چھپیں گے یہ کتا ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، جہاں ہم جا رہے ہیں یہ کتا بھی آ رہا ہے، جہاں ہم جا رہے ہیں یہ کتا بھی آ رہا ہے۔ یہ الفاظ پہ غور کریں، جہاں ہم جا رہے ہیں کتا بھی وہیں آ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ آگے جا کے نکلے گا، الفاظ سن لیں، ذہن میں جگہ دے دیں، جہاں جا رہے ہیں کتا وہیں آ رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہم جہاں جائیں گے یہ کتا وہاں آئے گا، آج نہیں تو کل تو بھونکے گا، اور جب بھونکے گا تو ہم اگر بات چیت کریں تو ہماری آواز اتنی نہیں ہوتی، لیکن کتا اگر بھونکے تو کتنی آواز ہوتی ہے؟ کتا اگر بھونکتا ہے تو کتنی آواز ہوتی ہے؟ زیادہ آواز ہوتی ہے نا، زیادہ آواز ہوتی ہے جب کتا بھونکتا ہے، زیادہ آواز ہوتی ہے نا۔ ارے آپ سے بات کرو، زیادہ آواز ہوتی ہے؟ ہاں بولے، ہاں ہوتی ہے نا، کتنی آواز ہوتی ہے؟ میں آپ کو ٹھیک بتاؤں، اصل میں ہمارے علماء جو ہیں وہ بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں، بچوں سے سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، گستاخی نہ ہو جائے علماء کی بات کا۔ اب یہ جو بچے ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر یہ مساجد سنبھالنی ہے، محلہ کو میلاد کمیٹیاں سنبھالنی ہیں، دعوت اسلامی کے اجتماع سنبھالنی ہیں، اہل سنت و جماعت کا مسلک سنبھالنا ہے۔ آپ ان بچوں سے مخاطب نہیں ہوں گے تو پھر کس سے مخاطب؟ تو بعض بچے ایسے نہیں، ان کی طرف بار بار اشارہ بھی کرتا ہوں تو وہ کسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بیٹا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیں میری بات، ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے آپ؟ اچھا، سنتا بھی نہیں ہوگا، جبھی کیوں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ مجھے بولی بھی نہیں آتی ہے، یہ کیسے بولیں گے؟ وہ کتا بے زبان جانور تھا، بے زبان جانور تھا نا، اس نے جوتے کھائے، پتھر کھائے، لیکن بھاگا نہیں۔ اور وہ جوتے کیوں مارے، پتھر کیوں مارے؟ کہ یہ بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے، اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے، ہم پکڑے جائیں گے، ہم تو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے چھپنے جا رہے ہیں، چلو چند لمحے، چند دنوں کے لیے، مہینوں کے لیے چھپ جائیں گے، پھر واپس شہر آ جائیں گے۔ لیکن ایک عجیب بات، وہ کتا بے زبان جانور تھا نا۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ کتا کہ جس کو ولیوں نے جوتے مارے، جس کو ولیوں نے پتھر مارے، وہ کتا ان ولیوں کے سامنے اپنی پچھلی دو ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اپنی اگلی دو ٹانگیں خدا کے حضور میں دعا کے لیے ایسے ہاتھ بنا لیے
اور اس نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ وہ دعا مانگنے لگا کہ اے مالک تو مجھے زبان عطا فرما. تو نے بنایا تو ایسا ہے کہ میں نہ بولوں، میں تیرے بلیوں سے بات نہ کر سکوں، لیکن تو باری تعالیٰ ہے، تیرے تحت قدرت ہی یہ کام. اے مالک تیرے لیے سب ممکن ہے. اے اللہ تو مجھے زبان عطا فرما تاکہ میں تیرے بلیوں سے بات کر سکوں. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کتے کی اخلاص والی دعا کو قبول کیا اور اسے زبان عطا فرمائی. فقام الكلب على رجله ورفع يديه الى السماء. یہ الفاظ لکھے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں. وہ کتا ایسے کھڑا ہو گیا، دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی، رب نے اسے زبان دی. کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کے ولی سے گفتگو کرے، اللہ کے ولیوں سے بات کرے، اپنے من کی بات بتائے. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر خارج میں محبت کیا ہے؟ محبت تو دل کی کیفیت کا نام ہے نا. تصور میں رہنے والے کسی خیال کا نام ہے، کسی دیوانگی کا نام ہے. محبت تو اسی چیز کا نام ہے، نظر نہیں آتی، لیکن محبت انسان دکھانا چاہتا ہے اپنے عمل سے، کسی کردار کے ذریعے، کسی کام کے ذریعے محبت دکھاتا ہے. تو ہر انسان محبت کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ کتا بھی اپنے من میں چھپی ہوئی اللہ کے ولیوں سے محبت کو دکھانا چاہتا تھا. مالک زبان دے. بچوں اللہ نے اس کو زبان دی. وہ کتا کہتا ہے فقالا لا تخافوا منی انا احب اولیاء اللہ تعالی. وہ کتا کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں ارے مجھ سے خوف نہ کھاؤ کہ میں بھونکوں گا، مجھ سے خوف نہ کھاؤ، میں بھونکنے والا کتا ضرور ہوں لیکن اللہ کے ولیوں پر نہیں بھونکتا ہوں. وہ کتا کہتا ہے انا احب اولیاء اللہ تعالی، میں تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں. وہ کتا کس سے محبت کرتا؟ اور جہاں اللہ کے ولی جاتے وہیں پر کتا جاتا، جہاں اللہ کے ولی جاتے وہیں پر، جہاں ولی جاتے وہیں پر کتا جاتا. اب کتے نے اپنی محبت کا اعلان بھی کر دیا، من کی بات بھی بتا دی اپنے ساتھ. اب تو آنے دو، مجھے آپ سے محبت ہے. انہوں نے بھی اسے اپنا یار بنا دیا، اپنی سنگت دے دی. اللہ اکبر. اب یہ کتا ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اب یہ اللہ کے ولی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے حواری، یہ غار میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ یہ کہانی کا دلچسپ موڑ ہے. ارے بیٹے کہانی ساری یاد ہے؟ سنو آپ سے کہاں سے شروع کی تھی، کہاں بتاؤں میں. زبیر بھائی کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر میں پوچھ بھی لیتا ہوں نا ابھی میں نے کیا بات کری ہے نا. یہ کہانی کون سنائے گا جو ابھی تک میں نے سنائی؟ اتنی ساری کہانی سنا آدھی تو ہو گئی. چلیے توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں. اب وہ اللہ کے ولی کے غار میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ غار. چھوٹے بچوں غار پتہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں پتا؟ آج بتا دوں. آپ نے پہاڑ بھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن تصویر میں دیکھا ہوگا. پہاڑ دیکھے نا، ابھی کسی ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا پہاڑ. اس پہاڑ کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے سوراخ بنے ہوتے ہیں، اندر کیلے گئے، وہ کہلاتا ہے غار. کیا کہلاتا ہے؟ غار کہلاتا ہے. اچھا یہ غار کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے دو دروازے ہوتے ہیں، ایک سامنے سے ہوتا ہے اور ایک اس طرف سے ہوتا ہے. یہاں سے داخل ہو وہاں سے پار ہو جائیں. اور کچھ غار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اوپر سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں سے دروازہ ہے، اندر گئے پھر اوپر سے کھلا ہوا ہے، یعنی اس کی چھت نہیں ہے. پھر تھوڑا سا آگے گئے پھر چھت آ گئی پھر دروازہ ہے. ایسے غار بھی ہوتے ہیں. عجیب عجیب قسم کے غار اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی ہے. تو یہ جو اللہ کے ولی تھے نا، یہ غار میں جا کے چھپ گئے. غار میں داخل ہوئے، غار میں جا کے چھپ گئے. اور اتنا دور کا سفر کر کے آئے تھے تو تھک جاتے ہیں نا، جب اتنا چلتے ہیں تھک جاتے ہیں. تو غار کے اندر جا کے لیٹ گئے. کتا کہاں ہے؟ وہ کتا ان سے محبت کرتا تھا نا، کیا کرتا تھا؟ اس کتے نے کیا کیا؟ وہ کتا جو ہے نا، ولی تو اندر چلے گئے. اب اس کو یہ بھی پتا تھا کہ محبت کے ساتھ ساتھ نا ادب بھی ہونا چاہیے. محبت کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہونا چاہیے.
کہ کتا ہو کر ولیوں کی بارگاہوں کے ادب سمجھتا ہے. ہم بڑے نادان ہوں گے کہ ولیوں کے آستانوں پر جائیں اور ہمارا ٹھکانہ تو جوتوں پر بیٹھنا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے حضرت کے دائیں طرف بیٹھے تاکہ فوٹو میں ہمارا بھی ادھر چہرہ آ جائے. اللہ جہاں عزت کے لوگ عزت کریں ہماری بھی عزت کریں. اللہ مان. وہ کتا جو ہے نا جوتوں پر جا کر بیٹھے. غار کا جو دروازہ تھا نا جہاں سے گئے تھے وہاں بیٹھے، وہ کتا وہاں بیٹھ گیا. اب بڑی عجیب بات سن، وہ کتا وہاں بیٹھا ہوا، ٹھیک، وہ کتا وہاں بیٹھا ہوا. اندر کون ہے غار میں؟ اللہ کے ولی ہیں، اور وہ تھک گئے، آرام فرما ہے. اس غار کے اندر وہ اللہ کے ولی جب سوئے تو قرآن مجید فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اس غار کے اندر جب اللہ کے ولی سوئے تو 1 برس نہیں، 2 برس نہیں، 3 برس نہیں، 50 برس نہیں، 100 برس نہیں، بلکہ 309 برس تک اس غار کے اندر سوئے رہے. کہو سبحان اللہ. کتنے برس؟ 309 برس تک سوئے رہے. 309 برس. 20 سال کے بعد اگر کوئی نوجوان ہو، 20 سال گزر جائیں، بال سفید ہو جاتے ہیں. طاقت، یہ ٹرائسیپ بنے ہوئے تھے، بائسیپ بنے ہوئے تھے، یہ سب کمزور ہو جاتے ہیں نا. اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، نگاہیں کمزور ہو جاتی ہیں. اگر 20 سال اور گزر جائیں تو دانت گر جاتے ہیں، چہرے پر جھڑیاں پڑ جاتی ہیں. اعضاء کمزور ہو گئے، چہرے پر جھڑیاں، اور بال سفید ہو گئے، دانت جھڑ گئے. اللہ اکبر، کمر جھک جاتی ہے. لیکن یہ اللہ کے ولی ارے اتنے عرصے تک قرآن کہتا ہے کہ 309 برس تک اس غار میں سوئے رہے. نہ ان کے بال جھڑے، نہ ان کے بال سفید ہوئے، نہ ان کے دانت جھڑے، نہ ان کی عمر کم ہوئی. ان کی جوانی بھی اللہ نے سلامت رکھی تھی. کتنے برس؟ 309 برس. تو جب اللہ کے نبی عیسیٰ کی امت کے ولی 309 برس تک اس غار میں زندہ رہ سکتے ہیں تو اللہ کے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ولی غوث اعظم اپنے قبر میں زندہ کیوں نہیں ہو سکتے ہوئے؟ غوث پاک کیوں نہیں زندہ رہتے؟ اور ایک بات ہو، جہاں ایک نقطہ اور ذہن میں آیا. اب 309 برس تو یہ زندہ تھے. زبیر بھائی کیا تھے؟ کیا تھے؟ زندہ تھے 309 برس تک. موت تو نہیں آئی نا. ان کا جسم سلامت، ان کی رنگت سلامت، ان کی جوانی سلامت، ان کے بال سلامت، سب کچھ سلامت. موت نہیں آئی. اللہ نے 309 برس تک زندہ رکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یہ اللہ کے ولی تھے. کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے. اللہ کی بارگاہ کے قریب تھے. اللہ ان سے راضی تھا، یہ اللہ سے راضی تھے. اس رضا نے، اس خوشنودی نے انہیں مرنے نہیں دیا، انہیں زندہ رکھا. ارے تو سوال یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے جو فیض ان کو ملتا تھا اس فیض نے انہیں زندہ رکھا، اس فیض نے انہیں زندہ رکھا. لیکن سوال یہ ہے وہ کتا کہاں ہے؟ پیارے بچوں، وہ کتا کہاں ہے جو ان کے پیچھے پیچھے چلا تھا، جس نے کہا تھا کہ میں اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہوں، مجھے بات مارو، اپنے ساتھ آنے دو. وہ کتا کہاں ہے؟ وہ کتا کہاں ہے؟ آؤ سنو، آؤ سنو. وہ 309 برس اللہ کے ولی غار میں سوئے. ان کا کتا 309 برس تک غار کے منہ پر بیٹھا رہا، غار کے دروازے پر بیٹھا رہا. اب مجھے یہ بتاؤ، اللہ کے ولی تو زندہ تھے، زندہ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بارگاہ خدا سے ان کے جسموں پر اللہ کا فیض، انوار اور تجلیات کا نزول ہو رہا تھا. سمجھ میں نہیں آیا میرا خیال؟ آپ کے گھر میں پودے ہیں؟ چلے گھر میں نہیں، پڑوس میں ہوں گے کہیں تو دیکھو، نرسری میں دیکھے نا پودے.
पौधे देखें, दरख्त देखें, सूरज की धूप इनके लिए कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी है। सूरज की धूप के बिना ये पिनप सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो सूरज कहाँ होता है, पौधों के अंदर होता है या जरा दूर होता है? इतना दूर होकर वो पौधे को फैज़ दे सकता है, तो खुदा का फैज़ गौसे पाक की कब्र पर नाजिल नहीं हो सकता। खुदा के अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल गौसे पाक की मरकब पर नहीं हो सकता है। इसी तरह खुदा के अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल इनके जिस्मों पर पड़ रहा था। उस अनवार और तजल्लियात के नुज़ूल ने इनके जिस्मों को सलामत रखा, तरोताजा रखा, ठीक। लेकिन वो कुत्ता भी 309 बरस तक जिंदा रहा। कहो सुभान अल्लाह। कितने बरस तक? 309 बरस तक वो कुत्ता जिंदा रहा, गार के दहाने पर बैठा रहा। अरे अल्लाह के वली तो अल्लाह की बारगाह के अंदर और तजल्लियात के नुज़ूल के फैज़ से जिंदा थे, सलामत थे, तरोताजा थे। लेकिन उस कुत्ते को कौन खाना दे जाता था? उस कुत्ते को कौन छींटने और गोश्त डाल जाता था? नजी कोई खाना नहीं देता था, बल्कि जिस बारगाह का वो मुजावर बन के बैठा था, जिस बारगाह में वो बैठा हुआ था, जिससे मोहब्बत के दावे उसने किए थे, वो मोहब्बत वाले जिस फैज़ के सबब से जिंदा थे, उस फैज़ के सबब ने, उस फैज़ के फैज़ से वो कुत्ता भी जिंदा था। अल्लाह के वलियों को किसने जिंदा रखा? अल्लाह की बारगाह के अनवार ने, तजल्लियात ने, उसकी बारगाह के फैज़ से जिंदा रखा। उस कुत्ते को किसने जिंदा रखा? उनके जिस्मों पर जो फैज़ इलाही पड़ता था, उसका आँख उस कुत्ते पर ही पड़ा करता, छन छन के उस कुत्ते पर पड़ा करता। तो वो कुत्ता भी 309 बरस तक जिंदा रहा। यहां नादान कहते हैं कि गौस तो मर गया, ख्वाजा गरीब नवाज तो मर गए, अरे वो मरकर मिट्टी में मिल गए। मैंने कहा नादान, कुरान पढ़ करके दे, जो वली अपने दर पर बैठने वाले कुत्ते को मरने नहीं देते, वो कुत्ते से मर सकते हैं। अपने दर पर बैठने वाले कुत्ते को नहीं मरने देते, वो खुद कैसे मर सकते हैं? कहो सुभान अल्लाह। अब एक बात और सुनो, कुरान फरमाता है, जब ये आराम कर रहे थे ना, खुद अल्लाह के वली आराम कर रहे थे, तो रब फरमाता है बतर शम्सा इदा तलअत तज़ावरु अन कहमिहिम ज़ातल यमीन व इदा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल। वो गार इस तरह बना हुआ था, उसका डिजाइन ऐसा था। तवज्जो के साथ सुने तमाम सुनाए, तवज्जो के साथ। वो गार ऐसा डिजाइन था कि सूरज जब तुलू होता ना मशरिक से, तो सूरज तुलू होता तो मशरिक की जानिब से सूरज की शुआएं गार के मशरिकी दरवाजे से निकलकर अल्लाह के वलियों के जिस्म पर पड़ सकती थी। यानी सूरज का रास्ता था, सूरज ऐसे निकलता मशरिक से, सामने दरवाजा था। रब फरमाता है बतर शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहमिहिम ज़ातल यमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को हुक्म दिया। तवज्जो के साथ सुनो, अल्लाह के वलियों का बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है। ये सूरज के जो रास्ते है ना, सूरज जो चलता, सूरह यासीन में है ना, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़िर्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अपने मुस्तक़र में चल रहा है, चांद अपने मुस्तक़र में चल रहा है। रब फरमाता है ज़ालिका तक़दीर अजीज अल अलीम, ये सबसे ज्यादा इज्जत वाले, इल्म रखने वाले मालिक की तकदीर है। सूरज अपने रस्तों पर चलता है, अपने रस्तों पर क्या करता है? चलता है। लेकिन सुने, अब सूरज जब अपने रस्तों पर चलता और मशरिक से निकलता, तो गार के मशरकी दहाने से दरवाजे से इनके जिस्मों पर धूप पड़ सकती थी, आराम में खलल पड़ सकता था। अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया कि जब तक मेरे वली सो रहे हैं, तो मशरिक से जब भी निकलना जरा झुक करके निकलना। और हुक्म दिया बैना गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल, और जब तू गुरूब होने लगे
تو جب تو غروب ہو تو ذرا جھک کر کے غروب ہونا، کبھی میرے ولیوں کے اوپر تیری دھوپ نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے۔ سورج اپنے رستوں پر چل رہا ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے اپنی تقدیر 309 برس تک تبدیل کر کے رکھی تھی۔ سورج جب طلوع ہوتا گویا سلامی دے کر طلوع ہوتا تھا، جھک کر، اور غروب ہوتا تھا تو پھر سلام دے کر غروب ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ حدیث مبارکہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اب جب ایک ہی جانب اور ایک ہی کروٹ پر اگر ہم سوئے رہے، جانب تھک جاتی ہے، کروٹ تھک جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اب یہ جب سو رہے تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر 3 ماہ کے بعد یا ہر 8 ماہ کے بعد یا ہر 6 ماہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی خود ان کی کروٹیں تبدیل فرماتا۔ الفاظ سے غور فرمائے، خود فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، ہم خود انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں فرشتے کریں، اللہ کی رحمت خود اپنی شان کے لائق اپنے ولیوں کو کبھی دائیں کروٹ دیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ دیتی تھی۔ اور کیا ہوا کہ جب ان کی کروٹ بدلتی تھی نا، تو جب وہ کتا غار کے دہانے سے دیکھتا کہ جن کو میں نے محبوب بنایا ہے، جن کی محبت میں نے یہاں مجاوری کی ہے، جن کی محبت نے اور فیض نے اتباع میں مجھے زندہ رکھا ہے اتنے برس، وہ دیکھتا کتا کہ جب ان کی کروٹ بدلتی، جس سمت ان کی کروٹ بدلتی، کتا بھی اسی سمت کو بدل جائے گا۔ اگر ان کی کروٹ دائیں جانب بدلتی، کتا بھی کروٹ دائیں جانب کر لیتا۔ اگر بائیں جانب ان کی کروٹ بدلتی، کتا ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں اپنی کروٹ بھی بائیں جانب کر لیتا۔ اور رب فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ کہو سبحان اللہ۔ اگر کوئی اپنے گھر حفاظت کے لیے کتا پالے، حفاظت کے لیے گھر سے باہر کتا پالنا جائز ہے، گھر میں نہ ہو، گھر کے باہر رہتا جائز ہے۔ اگر کوئی کتا پالے تو کیا کوئی اپنے گھر کے پالتو کتے کے بارے میں کبھی ڈائری میں لکھتا ہے کہ میرا کتا ایسے بیٹھتا ہے، ایسے چلتا ہے، ایسے اٹھتا ہے، ایسے بھاگتا ہے؟ ڈائری میں لکھتا ہے؟ کتے کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں لکھتا نا۔ لیکن یہ کتا عام کتا نہیں تھا، یہ ولیوں سے محبت کرنے والا کتا تھا، یہ اللہ کے جو دوست تھے ان سے قربت رکھنے والا کتا تھا۔ اللہ نے اس کے انداز نشست کو، اس کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن مجید میں بیان کروایا۔ گویا اللہ نے اپنے حسین کلام کا موضوع کتے کے انداز نشست سے سجا دیا۔ حالانکہ ہمارا تمہارا انداز نہیں، ہم اتنی اہمیت نہ دیں کتے کو، لیکن خدا اپنے ولیوں کو بھی اہمیت دیتا ہے، اور اپنے ولیوں سے محبت رکھنے والے اگر کتے بھی ہوں تو اس کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، اگر انسان بھی ولیوں سے محبت رکھیں، ان کی محبت میں اتباع کا دامن بھریں، تو رب کریم انسان کو انسان پھر کتے کو بھی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اصحاب کہف کا کتا غار کے دہانے پر اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا کر سویا ہوا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے ولی سے محبت کرنے والے کتے کے انداز نشست کو بیان کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، خدا کا کلام ہے یار، خدا کا کلام، اور اللہ نے ایک کتے کے بیٹھنے کے انداز کو اپنے کلام میں بیان کرنا ہے۔ اور پھر بتائے کیا فرمایا، جہاں یہ کتا جاتا تھا، جہاں یہ ولی جاتے تھے، وہیں پر کتا جاتا تھا، اور جس طرح ولی کرتے تھے اسی طرح یہ کتا بھی کرتا تھا۔ یعنی یہ کتا محبت بھی کرتا تھا، اور کتا اپنی محبت کے اندر، اپنی اس محبت کے اندر اتباع کا رنگ بھی بھرتا تھا۔ میں نے کہا نا، ان کی کروٹ جیسے بدلتی
कुत्ता भी उसी अंदाज में बदल लेता, कुत्ता भी उसी अंदाज में, बोले ना, कुत्ता भी उसी अंदाज में बदल लेता था। तो गोया ये कुत्ते की मोहब्बत हो गई कि उसने पत्थर खाए, जूते खाए, लेकिन डर नहीं छोड़ा। ये कुत्ते की क्या हो गई? मोहब्बत हो गई। और गार के दहाने पर बैठे रहना, अल्लाह, पीर साहब हमें एक हफ्ते जूते पे बिठा देना, पता चल जाए। बड़े बड़े मोहब्बत करने वाले बाहर हैं, पीर साहब का दिमाग खराब हो गया भाई, मैं 30,000 कमाता हूँ, सब मुझे मास्टर मास्टर बोलते हैं, कोई मुझे प्रोफेसर बोलता है, कोई मुझे सुपरवाइजर बोलता है, और ये मुझे जूतों पे बिठा दे। एक हफ्ता नहीं लगेगा, बाहर जाएगा। लेकिन वो कुत्ता जो है ना, खाली अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता था। वो 1-2 बरस नहीं, 309 बरस तक भागा नहीं, बैठा। मोहब्बत हो, और उस मोहब्बत में ऐसी इत्तिबा हो कि 309 बरस भी अगर बैठना पड़े ना तो बैठे। इत्तिबा ऐसी हो, पैरवी ऐसी हो। ऐसा नहीं बस गौस के नारे लगाए, फिर गौस पाक की जैसी जिंदगी का रंग हो वैसे ही अपनी जिंदगी का भी रंग। आदरी कुत्ता तो फिर वैसा कुत्ता हो, खाली वो लंगर ठूसने वाला, मंडने वाला नहीं होता। जो आप गौस पाक के आगे लंगर खाते हैं ना, गौस पाक क़यामत के दिन गिरबान पकड़ के एक एक से पूछेंगे, एक एक से पूछेंगे, ये मेरा नाम था कि तुम्हें लोग खाने खिला दे, मेरा नाम था, सिर्फ मेरा नाम था। लोग मुझसे मोहब्बत करते थे लेकिन पेट तुम्हारे भरते थे। मुझसे लोग मोहब्बत करते थे और लोग तुम्हें फूलों के हार पहनाते, मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरी मोहब्बत में लोग तुम्हें इज्जत देते थे, और तुमने मेरे नाम के लिए क्या किया? बताओ क्या किया? हम शर्मिंदा हो जाएंगे। खुदा की कसम, इन चावलों का हिसाब नहीं दे सके, इन मिठाइयों का हिसाब नहीं दे सके। तो मोहब्बत भी करें अल्लाह के वलियों से, और अल्लाह के वलियों की सीरत को अपनी जिंदगी में जगा दें। ठीक है, अगर तो ये करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये है कि हम गौस पाक के हकीकी गुलाम हैं। और अगर ऐसा नहीं किया तो हम नमक, वो क्या होता है, नमक हराम गुलाम, हम वो तो उनका खाते हैं लेकिन उन जैसा कोई अमल नहीं करते। तो नमक हलाली करें यार, नमक हरामी ना करें। अल्लाह हमें नमक हलाली की तौफीक अता फरमाए। उस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। फिर क्या होता है कि जब कोई मोहब्बत करता है और कोई इत्तिबा इस तरह से करता है, 309 बरस भी करनी पड़े तो करे, और जिस तरह शेख कामिल करते जाते हैं उसी तरह अपनी जिंदगी को बसर करता जाता है, तो फिर क्या होता है? अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, जन्नत में कोई जानवर तो नहीं जाएगा ना, जन्नत में कोई जानवर नहीं जाएगा, क्योंकि 10 जानवर जाएंगे, हदीस पाक में उसका जिक्र है। उन 10 जानवरों में से एक जानवर ये कुत्ता भी है। क्यों? ये वहां क्यों जा रहा है? जहां वली जा रहे हैं वहीं उनका कुत्ता भी जा रहा है। जहां वली जा रहे हैं वहीं कुत्ता भी जा रहा है। जहां वली इस दुनिया में जा रहे थे वहीं कुत्ता भी जा रहा था। अब रब्बे करीम भी फरमाएगा, जहां मेरे वली जा रहे हैं ये कुत्ते तू भी इनके पीछे पीछे जन्नत में चला है। लेकिन जब ये कुत्ता जन्नत में जाएगा तो इंसानी शक्ल में होकर जाएगा। ठीक है, किस शक्ल में? इंसानी शक्ल में होकर के जाएगा। तो जो जानवर होकर के, बेज़बान मखलूक होकर के, वली से मोहब्बत करके जन्नत कमा जाए, वो इंसान कितना बदनसीब होगा कि अपनी जिंदगी के अंदर बुजुर्गों से मोहब्बत करके, उनकी इत्तिबा करके जन्नत को ना कमा सके। वो इस कुत्ते से भी ज्यादा बदनसीब इंसान है। अल्लाह हमें बुजुर्गों की कोई अदा अता फरमाए। बुजुर्गों की अदाएं हमारी अदाओं में झलकनी चाहिए। हमारी तो गुफ्तगू होती है तो गालियों से भरपूर होती है, हमारी तो गुफ्तगू तो अबे तबे से शुरू होती है, हमारी तो गुफ्तगू तो तलाक से शुरू होती है। सूफिया किराम तो इस तरह बातचीत नहीं करते जिनसे हम मोहब्बत करते। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में जगा दें। बुजुर्गान दीन, औलिया किराम, कभी उन्होंने अपने माँ बाप को नहीं दिल नहीं दुखाया, माँ बाप को हमेशा एहतराम किया। तो हम कैसे बुजुर्गों के मानने वाले कि माँ बाप हमसे राजी नहीं?
اولیاء کرام بزرگان دین ہمیشہ محبت کے پیغامبر بنے رہے، لیکن ہم سے زیادہ رشتے توڑنے والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ قطع تعلق کرنے والا کوئی نہیں، محبتوں کے پیغامبر بن جائے۔ اولیاء کرام بزرگان دین فرائض کا، واجبات کا، سنن کا، مستحبات کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم سنتوں کا نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، فرائض واجبات کا خیال تو کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ انجمن فکر اعلیٰ حضرت اور اس مسجد حاضر کی تمام انتظامیہ کو، ائمہ کو، محسنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ اور آپ احباب ماشاء اللہ اس مسجد حاضر کی خدمت کرتے ہوں گے یقیناً حاضری کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری بھی قبول فرمائے اور آپ سب کو اور اس گناہ گار کو غوث پاک کی توجہ عطا فرمائے، غوث پاک کی نظر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، جانے رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللهم صل على وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين۔ الہ العالمین، تیری عطا کردہ توفیق سے ہم سب یہاں حاضر ہوئے۔ اے اللہ، تیرے گھر میں ہم سب نے تیری عبادت کی،
تیرا ذکر کیا، تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی اور تیرے نیک بندوں کی شانیں بیان کی، اے اللہ ان کی محبت اور اتباع کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا۔ اے رب کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے رب کریم تمام اعمال میں ہم سب کو اخلاص بھی نصیب فرما دے، اس کا اجر و ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں، اپنی شان کریمی کے مطابق سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ آخر میں صلاۃ والسلام پیش کیا، اے مالک اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم جمیع اعمال صالحہ کا ثواب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام رسل و انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین اس کا اجر و ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بالخصوص خلفاء راشدین، تمام شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین و ملت، ائمہ مفسرین، ائمہ محدثین، ائمہ مجتہدین اور تمام اولیاء کرام، مشائخین اعظام، بالخصوص بڑے پیران پیر حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب اس محفل میں حاضر ہوئے ان کے تمام مرحومین کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم یقیناً تیرا ذکر برکت والا ہے، صلاۃ والسلام نزول رحمت کا ذریعہ ہے، اے اللہ یہاں پر نازل ہونے والی رحمتیں برکتیں، اے مالک اس کا کچھ حصہ ہمارے گھروں پر بھی نازل فرما۔ اس محلے میں بسنے والے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں کو شاد و آباد فرما دے۔ اے اللہ اے رب کریم اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا لطف و کرم ہم سب کا مقدر فرما دے۔ اے اللہ بے برکتیاں دور فرما دے، نحوستوں کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ جو نحوستیں اور بے برکتیاں ہمارے گھروں میں، ہماری ذات میں ڈیرا ڈالے ہوئے بھی، اے اللہ یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہمیں حسن عمل عطا فرما دے، اے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، بدعمالیوں سے اے اللہ ہمیں توبہ عطا فرما دے۔ اے رب کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ کی بخشش کر دے، ہمارے تمام اساتذہ کرام و پیر و مرشد کی بخشش فرما دے۔ الہ العالمین تو قادر مطلق ہے، ہمارے چھوٹے گناہوں کو، بڑے گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سینے کے اندھیرے دور فرما دے، علم اور عرفان کے اجالے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں، اے اللہ ہمیں بزرگوں کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بزرگوں کی باتیں ماننے کی توفیق عطا فرما دے، بزرگوں کی اداؤں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بزرگوں سے باوفا بنا دے، اے اللہ اپنے حضور سے باوفا بنا دے۔ اے رب کریم اپنی بارگاہ کا باوفا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو کو سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دونوں جہاں میں عزتیں نصیب فرما، دونوں جہاں میں کامیابیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایمان کی بھی سلامتی عطا فرما۔ جن احباب نے اور انجمن کے نوجوان اسلامی بھائیوں نے، بزرگوں نے، اس مسجد حاضر کے نمازیوں نے اس محفل کو سجایا، اے رب کریم الہ العالمین محفل کے سجانے میں تعاون کیا، اے مالک تو ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ انہیں اس کا بہترین اجر نصیب فرما، اس کے بدلے میں انہیں بہترین نعمتیں دنیا میں آخرت میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله